باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ العالمین عالم کی جمع ہے، عالم کا معنی جہان ہوتا ہے۔ لام کی زیر کے ساتھ جاننے والے کو کہتے ہیں عالم، جاننے والا، علم والا، اور لام کی زبر کے ساتھ جہان کو کہتے ہیں عالم۔ یہ فرق ہماری زبان میں اکثر و بیشتر نہیں کیا جاتا، اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ چنانچہ عالم کی جمع عالمین ہے، سارے جہانوں کا پروردگار اللہ ہی ہے، اور جہانوں سے ایک مراد یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ہر مخلوق ایک الگ جہان ہے۔ جیسے فرشتے الگ جہان ہیں، انسان الگ جہان ہیں، جنات الگ جہان ہیں، باقی بے شمار مخلوقات ہیں۔ پھر اسی طرح ہوائیں ہیں، اور گرمی ہے، سردی ہے، آسمان کی مخلوقات ہیں دیگر۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی منقول ہے کہ جہان 40,000 ہیں، اور مشرق سے مغرب تک یہ ایک جہان ہے۔ تو گویا کہ جس طرح کا یہ ہمارا جہان ہے جس میں ساری مخلوقات ہیں، اس طرح کے اور بھی جہان ہیں، یہ سارے مل کر 40,000 جہان بنتے ہیں۔ جبکہ حضرت مقاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام تفسیر ہیں، ان سے منقول ہے کہ 80,000 جہان ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے کہ باقی سیاروں پہ اس طرح کی آب و ہوا، اس طرح کی آکسیجن نہ بھی موجود ہو، تب بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر مخلوق کی طبیعت ایک جیسی ہو۔ جو ہماری ضرورتیں ہیں باقی مخلوقات کی بھی وہی ضرورتیں ہوں، یہ کچھ ضروری نہیں ہوا کرتا۔ بلکہ ہم ایک ہی جہان میں رہتے ہیں، یہاں پر رہتے ہوئے بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ جو ہم سانس لیتے ہیں اور اندر سے آلودگی نکالتے ہیں، یہ سبزہ زاروں کی، درختوں کی غذا ہے، اور درخت سانس لیتے ہیں، یہ جو ہوا نکالتے ہیں تو وہ انسانوں کی غذا ہے۔ تو بالکل متضاد صورتحال ہے، وہ بھی پل رہے ہیں، یہ بھی پل رہے ہیں، یہ ان کی ہوا سے اور وہ ان کی ہوا سے پل رہے ہیں۔ تو یوں اگر دوسرے جہان میں بسنے والے لوگوں کی طبیعتیں اور ہوں، ان کی ضرورتیں اور ہوں، تو اس سے یہ کوئی بعید چیز نہیں ہے۔ بہرحال چاہے یہ ایک جہان ہو اور اس میں بسنے والی تمام تر مخلوقات مراد ہوں، چاہے یہ اور اس طرح کے اور بے شمار جہان ہوں، تو سب کا مالک، سب کا پروردگار اللہ ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، جو جزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر آپ نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا۔ ولا الضالین، اور نہ ہی ان کے راستے کی جو حق راستے سے بھٹک گئے۔ سورۃ الفاتحہ کے حوالہ سے مفسرین نے بہت زیادہ کچھ لکھا ہے، بلکہ 500 صفحات پر مشتمل ایک جلد سورۃ فاتحہ پر لکھی گئی ہے۔ اس سب کو بیان کرنا ممکن بھی نہیں ہے، تو
مختصراً 2-3 باتیں صرف عرض کرنی ہیں۔ ایک تو اللہ رب العزت نے ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھلایا کہ جب بھی اللہ سے مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پہلے کرنی چاہیے، اس کی مدح کرنی چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا چاہیے۔ اور پھر یہ اللہ اور بندے کے درمیان میں گفتگو ہے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان میں گفتگو ہے، تو گفتگو کو گفتگو کے انداز میں رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں مسلم شریف میں، اور مسلم شریف آپ جانتے ہیں کہ صحیح ستہ کی صحیح ترین کتاب ہے، تو اس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ الفاتحہ میرے اور بندے کے درمیان میں نصف نصف ہے۔ جس وقت بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ میں جواب میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری مدح کی ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میری حمد بیان کی ہے۔ اور پھر جس وقت الرحمن الرحیم کہتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ سب پر مہربان، بہت مہربان ہیں، تو اس کے جواب میں میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ مالک یوم الدین جب وہ کہتا ہے کہ روز جزا کا مالک ہے، تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے کہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا وہ اس کو دے دیا گیا۔ اور پھر اہدنا الصراط المستقیم، اس سے آخر تک یہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ یہی 2 باتیں فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے اور جو اس نے مانگا ہے وہ اس کو دے دیا گیا۔ تو میں نے جو جملہ عرض کیا تھا کہ گفتگو کے انداز میں ہونی چاہیے۔ گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ آپ بات کرتے ہیں، دوسرا بندہ جب جواب دیتا ہے تو اس کے جواب کو سننا چاہیے، اس کو جواب بیان کرنے کا موقع اور وقت دینا چاہیے۔ اگر ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے السلام علیکم، کیا حال ہے تمہارا، تمہارے بچے ٹھیک ہیں، گھر والے ٹھیک ہیں، کاروبار صحیح چل رہا ہے، فلاں بیمار تھا اس کا کیا حال ہے، چل ٹھک، فون بند، تو ظاہر ہے کہ بندہ کہے گا کہ کیسا نالائق آدمی ہے کہ اتنا کچھ کہہ کے مجھ سے کچھ سنا ہی نہیں اور فون بند کر دیا، گفتگو ختم کر دی، یا آیا آپ کے پاس آ کے بیٹھا، سلام کیا اور اپنی پوری ایک ہی سانس میں ساری باتیں ذکر کر کے اٹھ کے وہ گیا، تو ظاہر ہے کہ اس کو نادانی سمجھا جاتا ہے اور ایک عقل مند باشعور آدمی سے اس کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ اور پھر اگر خدا نہ خواستہ وہ بے خیالی کے اندر ہو تو پھر اور بھی زیادہ قبیح اور بری بات ہوتی ہے۔ چنانچہ اب ہمیں اپنی نماز کی صورتحال دیکھنی چاہیے کہ ہم ہر آیت پڑھتے ہیں، ہر آیت کے پڑھنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، تو آیت پڑھ کے رکنا چاہیے اور جواب کا انتظار کرنا چاہیے، اتنا سا وقت دینا چاہیے کہ جواب پورا ہو سکے، پھر اگلی آیت پڑھنی چاہیے۔ تو ہم ایک ہی سانس میں پوری صورتحال سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور انتہائی بے خیالی میں پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو جواب کا موقع ہی نہیں دیتے، تو یہ گفتگو نہیں ہے۔ تو اس لیے جب بھی گفتگو ہو تو گفتگو کے انداز میں ہونی چاہیے۔ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات مستحضر ہونی چاہیے کہ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اب جب کہ میں نے الحمدللہ رب العالمین کہا ہے تو یہاں رک کر یہ تصور کرنا چاہیے کہ میرا اللہ اب مجھے جواب دے رہا ہے، پھر الرحمن الرحیم پر رک کر انتظار کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ حضرات نے عربوں میں اب بھی دیکھا ہوگا، جو حضرات وہاں حج کے لیے یا عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، تمام ائمہ کرام ہر آیت پر وقف کرتے ہیں اور ہر آیت علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں پاکستان ہندوستان میں ایک ہی سانس میں، یا بڑی بات ہے تو 2 سانسوں میں سورۃ فاتحہ مکمل کر لی جاتی ہے۔ تو بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے نماز میں
جب ہم اس دھیان سے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز کے اندر جان بھی آئے گی اور یہ ہمارے لیے مفید بھی ثابت ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔